حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف محبت سے صدر محترم، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، مجھے کملی والے نے صحابہ کو کون سی اذان سکھائی تھی؟ اذان خالص کیا ہے؟ مؤذن پر کیا ذمہ داری ہے؟ اذان سننے والے پر کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو لوگ اذان سے ما قبل اور اذان کے ما بعد اور درمیان میں اذان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان پر کیا ذمہ داری ہے؟ میں کوئی افسانہ اور کہانی نہیں بیان کروں گا. یہ میرے پاس میں کتاب ساتھ لایا ہوں. ابی داؤد شریف اس وقت میرے سامنے میرے پاس موجود ہے. مدینہ منورہ میں جب اس بات کی ضرورت ہوئی کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت تیار ہے، ایک تجویز آئی کہ ناقوس، ایک تجویز آئی کہ آگ روشن کر کے الاؤ کر دیا جائے، اس سے لوگ سمجھ جائیں. ایک تجویز آئی کہ شنکھ بجا دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی نے ان سب تجاویز کو اس لیے پسند نہ فرمایا کہ کسی تجویز کا تعلق یہود کی عبادت سے تھا اور کسی تجویز کا تعلق نصارہ کی عبادت سے تھا. سمجھنے کی میری بات کوشش فرمائیں. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کملی والے کا تفکر، فکر دیکھ کر طبیعت میں بڑی پریشانی اور اضطراب پیدا ہوا کہ یا اللہ، تیرے محبوب اس مسئلے میں اتنے پریشان ہیں، اپنے دروازے سے کوئی راحت اور سکون کا سامان پیدا فرما دے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کو تیرے محبوب اس مسئلے میں اتنے پریشان ہیں، اپنے دروازے سے کوئی راحت اور سکون کا سامان پیدا فرما دے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کو جو سویا تو ایک شخص مجھے خواب میں آیا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. میں نے اس کو آواز دی کہ ذرا ٹھہرنا یار، یہ میں ناقوس خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی اطلاع دینے کے لیے، اس کی آواز سے اطلاع ہو جائے گی. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو ان سب سے بہتر اور افضل ہو. میں ایک ایک لفظ کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ دار ہوں جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی مناظر اعظم تشریف رکھتے ہیں،
یہ علماء کی مجلس میں میں ان کی دعاؤں سے گزارش کر رہا ہوں۔ فرشتے نے وہ جو ناقوس بیچنے والا تھا، یہ جس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ بتا دوں، تو اس نے خواب ہی میں حضرت عبداللہ ابن زید کو اذان کے وہ کلمات سکھائے جو اب ساری کائنات میں رائج ہیں۔ صبح جو ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رات کو ایک بشارت دیکھ چکے تھے، میرے محبوب کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے میرے آقا مسئلہ حل ہو گیا۔ رات خواب میں کوئی صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کلمات کو سکھائے ہیں، سبحان اللہ، وہ ایسے کلمات ہیں، توحید اس میں، رسالت اس میں، عظمت خدا اس میں، رفعت مصطفیٰ اس میں، دین کی روح اس میں، ایمان کی غذا اس میں، اور وہ کلمات جب سے میں نے خواب میں سنے، سبحان اللہ، توحید کا ایک سمندر موزن ہے جو قلب و جگر میں طوفان برپا کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ کون سے کلمات تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے وہی کلمات سنائے جو اذان کے کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے۔ ابھی یہ فرما ہی رہے تھے، یہ بھی ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو پتہ چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن زید نے جو خواب بیان کیا، جو کلمات آپ کو سنائے ہیں، یہی کلمات خواب میں مجھے بھی اسی طرح کے ایک شخص نے بتائے تھے، اور میں نے 20 دن پورے ان کلمات کو اپنے سینے میں آپ سے مخفی رکھا، آپ کو بتایا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ اتنی بڑی بات میں رسول کے سامنے کروں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کو اللہ کے نبی کا کتنا مقام ان کے دل میں تھا، کتنا احترام ان کے دل میں تھا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 20 دن جو بات حضرت عمر نے چھپائے رکھی، نہ وہ کسی صحابی کو پتہ چل سکا، نہ مصطفیٰ کو پتہ چل سکا۔ میں استدلالات میں چلا گیا تو وقت زیادہ لگے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بلال کہاں؟ آواز آتی فلاں جگہ موجود۔ فرمایا بلال عبداللہ ابن زید کے ساتھ، جس کو رات اللہ نے خواب میں اپنی توحید کے عظمتوں کے نشانات القاء فرمائے ہیں، بلال عبداللہ ابن زید کے ساتھ ہو جا، اور عبداللہ کو فرمایا کہ عبداللہ جہاں میرے بلال کو یہ کلمان کر دے۔ کیوں؟ میں کیوں نہ کروں؟ فرمایا کہ اندھا سوتل، فرمایا کہ میری امت میں اس وقت جتنے بھی مدینے میں لوگ ہیں، ان سب سے بلند آواز میرے بلال کی ہے۔ یہ میرا کالا سا بلال جو میرے گھر کا بھی پرائیویٹ سیکٹری ہے، یہ خدا کے گھر کا بھی سیکٹری بنا دیا جائے گا۔ جا جا کے اس کو اذان کے کلمات سنا دے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ ابو بکر موجود، فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، علی مرتضی موجود، صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، لیکن جب خدا کسی کو خاص عنایت فرمانے کے بعد سرفراز فرمانا چاہتے ہیں، یہ اس کی عطا ہوتی ہے اور بندے کی کوئی مقبول ادا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جا جا کے بلال کو کلمات اذان
سنا دے، اس سے بہتر خدا کی بڑائی کون بلند کر سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون بلند آواز ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر مدینے کی فضا کو خدا کی تکبیر کے نعروں سے کون بلند کر سکتا ہے؟ اس سے بہتر اعلیٰ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا بلال جا، یہ بھی خدا کی عطا ہے کہ جس مسجد کا امام کملی والا ہوگا مؤذن بلال حبشی ہوگا۔ کوئی یار سمجھدار میرا ساتھی نے کوئی حسین علی تو آنے سنگی آیا بھی نہیں آگے۔ میں پھر جذبات میں آ گیا، تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا مجھے چلنا چاہیے۔ یہ ہے میرے پاس ابو داؤد، اور میں ان الفاظ کا بھی ذمہ دار ہوں، پڑھ لینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زید کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھانے والا بھی پیارا اور پڑھنے والا بھی پیارا، مدرسہ بھی پیارا اور اعلیٰ، اور جو کلمات سکھائے جا رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی عرفہ۔ حضرت عبداللہ ابن زید حضرت بلال کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو قول اے بلال کہہ سبحان اللہ کہہ دو نا، ذرا زور سے کہہ دو، اللہ کی رحمتوں کا ورود ہوگا۔ تو قول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمات حضرت بلال حبشی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید سمجھا بھی رہے ہیں، سکھا۔ یونیورسٹی میرے مصطفیٰ کی، کالج میرے مصطفیٰ کا، اس وقت معلم عبداللہ اور سیکھنے والا بلال، اور اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اذان کی ابتدا بھی خدا کی توحید اور اذان کی انتہا بھی خدا کی توحید۔ اللہ تیری شان کے قربان جاؤ۔ یہ ساڈا پرانا شیخ دے زمانے دا بڑھا نعرے باز ہے، اوتھے اگے آ جاؤ آپ جا۔ باقی نعرے مولانا منظور چنوٹی کی تکلیف چلانے۔ اللہ اکبر۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں، یہ میرے بابا کی کتاب نہیں، نہ اسے دیوبندیوں نے لکھا، نہ کسی اور مکتب فکر نے۔ ابی داؤد سیاستہ کی کتاب، دورہ مکمل نہیں ہوتا، عالم کامل نہیں ہوتا جب تک اس کتاب کو نہ پڑھے۔ جاؤ ہر گھر میں، ہر مدرسے، ہر لائبریری میں موجود حضرت عبداللہ ابن زید نے حضرت بلال کو اذان جو سکھائی کہاں سے شروع ہوئی؟ زور سے کہو، سارے دل کے وہ جو آخر تک بیٹھے اللہ اکبر، اور کہاں ختم ہوئی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر سے آغاز، لا الہ الا اللہ پہ اختتام۔ میں مذاق نہیں کرتا، میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے بدعت کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں، بدعت کے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، بدعت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بدعت بنانے میں جنہیں ید طولہ حاصل ہے، جو ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں سنت اجڑ جائے، بدعت آباد ہو جائے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ ابو داؤد نہ دیوبند نے بنائی، نہ تمہارے مولویوں نے بنائی،
جائے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے احادیث کا ذخیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید اذان سکھانے والے، حضرت بلال اذان سیکھنے والے، اگر اذان کی ابتدا میں جو لاؤڈ اسپیکر پہ تم کہتے ہو، اذان کے انتہا پہ جو تم لاؤڈ اسپیکر پہ کہتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، بخاری سے لاؤ، سیاستہ کی، مسلم سے لاؤ، ترمذی شریف سے لاؤ، ابی داؤد سے لاؤ، جو اذان حضرت عبداللہ نے بلال کو سکھائی ہے، اس کی ابتدا میں، اس کے انتہا میں جو کچھ مسجدوں میں تم پڑھتے ہو، اگر تم یہ اذان ثابت کر دو، خدا کی قسم کل ہی تمہاری جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ کوئی جھگڑا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں، فرقہ وقت تھوڑا ہے بھائی، نکالو، سنا دوں میں۔ یہ ہے ایک کام تے ایسی مولانا منظور چنوٹی کا، انہوں مرزا ہی نہیں فرصت دینا، محکمے اپنے اپنے ایسی ونڈ لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ مرزائی جتنے مرزائیت تعاقب لیے شہر پہنچے گا انشاءاللہ، اور جتنے بدعت دیاں فیکٹریاں ہون گیا تو انشاءاللہ پھر سپیشلسٹ میں ہے گا، دعا تسی کر دے گا اور رحمت خدا کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ کانہم حمر مستنفرہ، یہ سن لو، عن ابی محذورہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، پنجابی میں دا معنی سوک، علمہ الاذان، ابی محذورہ کو اذان سکھائی کس نے سکھائی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، حضرت ابی محذورہ کو میرے آقا نے اذان سکھائی، فرمایا یقول اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اجازت ہے، مجھے اجازت دیں، میں تصورات کی دنیا میں حضرت ابو محذورہ سے سوال کروں، ابی محذورہ میں تیری قسمت کے قربان جاؤں، میرا کملی والا تجھے اذان سکھا رہا ہے، اس معلم کے بھی قربان، اس متعلم کے بھی قربان۔ مدرسے بڑے لوگوں، استاد بھی بڑے، پرنسپل بھی بڑے، اور دنیا کے پڑھانے والے شیخ بھی بڑے، لیکن میں اس مدرسے کے قربان جس مدرسے کا پرنسپل کملی والا، سبحان اللہ کہہ دو، کملی والا، اور جس کے طلبہ صحابہ کرام اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، سبحان اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا درس الگ، ان کا طرز الگ، ان کا مدرسہ الگ، ان کا معلم الگ، ان کا ماحول الگ، ان کا شہر الگ۔ تجھے پڑھانے والا 14ویں صدی کا پرنسپل، اور انہیں پڑھانے والا اللہ کا محبوب ترین پیغمبر، علمہ حضرت ابو محذورہ کو اذان سکھائی۔ کہاں سے شروع کی؟ صفحہ 76 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، ابو داؤد ہے۔ کہاں سے شروع کی یہ اذان جو حضرت ابی محذورہ کو سکھائی گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ حضور سکھا رہے ہیں۔ کون سکھا رہے ہیں بھائی؟ زور سے بولو، سرکار سکھا رہے ہیں۔ کس کو سکھا رہے ہیں جی؟ ابو محذورہ کو۔ کہاں سے؟ نہیں، کمال ہے یار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، غلط خام کا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ، یہ اذان شروع ہو رہی ہے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ ہوں تے پنجابی چ ایک بندہ بڈھا میں کسی پنڈ تقریر کرن گیا، اس بیچارے نو عربی تے آ کے کوئی نہیں جاندا، الصلاۃ والسلام علیک یا میری سرکار۔ بابا تمدن تصوف تغنی کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ اکبر سے شروع، میں نہیں جانتا کسی مولوی کو، میں نہیں جانتا کسی مناظر کو، میں نہیں جانتا کسی بدعت ساز فیکٹری کے ڈائریکٹر کو، میں جانتا ہوں خدا کی توحید کو، میں مانتا ہوں مصطفیٰ کی رسالت کو، میں مانتا ہوں صحابہ کے عمل کو۔ اگر تمہاری اذان جو تم مساجد میں شروع کرتے ہو، اگر حضرت عبداللہ ابن زید نے حضرت بلال کو سکھائی ہو، کملی والے نے حضرت ابی محذورہ کو سکھائی ہو، تو پھر میں بھی تیار ہوں، دیوبندی بھی تیار ہے۔ اور اگر نہ کملی والے نے حضرت ابو محذورہ کو سکھائی اور نہ حضرت عبداللہ ابن زید نے لوگوں حضرت بلال کو سکھائی، پھر میں تمہیں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سنت کو مانیں گے، سنت کے لیے جان دے دیں گے، شرک کو شرک کہیں گے، بدعت کو بدعت کہیں گے۔ مولوی صاحب دیوبندی بریلوی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، ہم عنوان بدلتے ہیں۔ ہم عنوان بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کوئی جھگڑا نہیں، شرک اور توحید کا جھگڑا ہے۔ پھر کہتا ہوں توحید اور شرک کا جھگڑا ہے، پھر کہتا ہوں سنت اور بدعت کا جھگڑا ہے، پھر کہتا ہوں کفر اور اسلام کا جھگڑا ہے، پھر کہتا ہوں بناوٹی اور اصلی کا جھگڑا ہے، پھر کہتا ہوں ظلمت اور نور کا جھگڑا ہے، پھر کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا ابو جہل کے متبعین سے جھگڑا۔ کوئی ضروری ہے کہ عنوان وہی اختیار کیا جائیں جو تم نے کر رکھے۔ میں یہ مسئلہ چلا پچھلے دنوں جب میں بیمار تھا، میرے اللہ نے صحت عطا فرمائی، میں نے سنت کی خدمت کی، میرے خدا نے توفیق عطا فرما دی، صحت کو بھی تباہ نہ کر دیا۔ لاؤ میں پنڈی میں اعلان کرتا ہوں، اگر چیلنج مناسب نہیں تو گزارش صحیح بھی جڑے لفظوں تھی ڈردے ہو ایسی نہیں کہتے، گزارش ہے جی انہاں تو بھی کہ ماشاءاللہ برکہ والے ہاتھوں بھی شیخ السماوات سے چٹھک سماوات و جبل الارض تو بھی سب سے گزارش ہے کہ جو اذان مسجد میں تم لاؤڈ سپیکر پہ دیتے ہو اور لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے سے پہلے جو کلمات پڑھتے ہو بحیث قضائیہ جو کلمات پڑھتے ہو کملی والے سے لے کر آج تک صحیح سیاہ سکتا کی ایک روایت میں دکھا دو، ایک میں گزارش ہے، پھر بھی بتارے پنڈی آنا ہے وہ رکا لکھ رکھے، مجھے خط لکھ دیں کہ جی روایت نپ گئی ہے، ہاں روایت مل گئی۔ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے سب نے میٹنگ کی، کہاں نے میٹنگ کی تھی، پھر کہاں نے میٹنگ کر کے کہنے لگے یہ ضیاء القاسمی جو ہے نا یہ عجیب باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اب ماننے لگے تھوڑا سا، ہم ثبوت دکھاتے ہیں وہ پھر دکھائیں گے، لیکن یہ ضیاء القاسمی بتائے کہ یہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کی ممانعت کہاں ہے؟ شرک صاحب فیکٹریاں بھی ایک ہی توپ ہے، ہاں بس علامہ صاحب سے میں نے پوچھ لیا، کیا پوچھا جی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ممانعت کہاں ہے، روکیا کس سے؟ اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا کملے والے نے صحابہ کو نہیں سکھائے، اگر یہ بات چھوڑے
میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن زید نے حضرت بلال کو نہیں ایسے سکھائی؟ ارے وہ چھوڑے. میں نے کہا جناب پھر حضرت ابھی محظورہ کو نہیں سکھائے؟ ارے جی مولوی صاحب گل لے گے ایسی تمہیں ساتھی جی گل پوچھنے ہیں کہ منع کیتا ہے تھی بھوڑے پالے ہو تے بھی دانے چھتی مک جاتے ہیں. ہوں تو زیادہ چونکہ سیاسیات سارے داخل ہو گئے ہو نا, سیاست تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے, کرنی چاہیے مینو وہ کوئی نہیں جتنے مرضی جاؤ, لیکن سیاست سے عقیدہ مقدم ہے. عقیدہ ہے تو سیاست ہے, عقیدہ ہے تو اعمال ہے. میرا جملہ سن لو, اعمال عقیدے کے ترازو میں تولے جائیں گے, عقیدہ اعمال کے ترازو میں کبھی نہیں تولا جائے. نہیں سمجھے؟ اعمال کمزور ہوں گے, عقیدہ اچھا ہوگا. اللہ فرمائیں گے تو میرا ہے, میرا ہے. کہیں گے یا اللہ پتھر تو تیرے نہیں پہنتے سر. اللہ فرمان دے ہو جانے چھوڑ رہی ہیں, پر جے میں چکڑ پریاں نو گال نہ لاواں تو مینوں رب کون آکھے. احسان اللہ فاروقی صاحب کو بیٹھ کر. ہاں جناب, میں نے کہا جناب میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں, یہ حق تو مجھے بھی پہنچتا ہے کہ میں بھی پوچھوں. اگر پوچھ لو. میں نے کہا جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جی اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیتا ہے, پھر کیا پڑھتا ہے؟ بولو زور سے بولو, کیا پڑھتا ہے؟ تو یہاں میں شروع کر دوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پڑھوں گا, پڑھنے دیں گے آپ؟ زور سے بولو, سارے بولو. ممانعت کہاں ہے؟ کیا ممانعت ہے؟ اچھا جناب 11ویں شریف آ گئی, محلے کا کوئی بندہ مرغا تازہ تازہ لمبا تڑنگا کلگی والا یا کلگے والا مرغا لے کے آ گیا. حضرت صاحب کی خدمت کے اندر 11ویں شریف کا لیلا 11ویں والے دا نام تے ڈبے ہوئے تر جائیں گے. ماشاءاللہ مرغا لے آندا, وہ کہنے لگا میں ذرا بچیاں نو پڑھانا پیا تو ذبح کر دے. وہ کہنا اچھا حضرت صاحب تسی بیٹھو میں ذبح کردا. چھری پکڑ کے گلے سے رکھ دیتی, کہندا یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا میری سرکار. مولوی کہ لو ٹھہر جا ٹھہر جا. اکے کیوں ٹھہر جاواں؟ کہنے لگو ایسے لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیا جاتا ہے, اسے کلمہ یا درود پاک بھی پڑھیا جاتا. اور مرید ابھی ہوا کر گیا, کہنے لگا مولوی کی ممانعت دکھا. کپ دینے ہوئی تھی ممانعت دکھاؤ. اور آگے چلتا ہوں, اور آگے چلتا ہوں. چلو لو پھر اگلی بھی سن لو. فرمایا جب مؤذن اذان دے تو مفت کا جواب دیا کرو. وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تم کیا کہو غور سے؟ اگر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی اذان کا حصہ ہوتا, حضور فرماتے اس کا بھی جواب دو. کہیں ہے یہ لکھا ہوا کسی کتاب میں؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے غور سے, اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا جواب بھی کیا دیتے ہو؟ کیا پڑھتے؟ میں حیران ہوتا جب میرے آقا بلال کی زبان سے یہ سنتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے محبوب کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا انا انا انا, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. میں بھی گواہی دیتا ہوں, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. اذان مکمل ہو گئی.
فرمایا پھر جب اذان مکمل ہو جائے پھر میں اپنی امت کو کہتا ہوں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا. فرمایا اذان ختم ہو جائے اذان کا جواب دیتے چلے جانا اور اذان کے بعد پھر صلو علیہ پھر میرے سے درود بھیجنا. جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ درود بھیجا رحمت اللہ. ہم اس درود کو پڑھیں گے اس درود کا سیدھا دیں گے جو درود میرے مصطفیٰ علیہ صحابہ کو سنایا سبحان اللہ کہنا. فرمایا کہ پھر جب تم اذان سن چکو نا پھر درود پڑھنا پھر دعا کرنا. پھر یہ ایک لفظ اور کہا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ. پھر میرے لیے اللہ سے سوال کرنا وسیلے کا. ہوں مولوی نے اسے لفظ نال رفڑ پایا سارے جانے دیکھا نا وسیلے کا لفظ آ گیا. انہیں سمجھا ابو داؤد کہتے پنجابی کی کتاب فٹافٹ کٹ لے وسیلہ اگے سنتا نہیں تاری موت نہیں ایسے وسیلے کا مان نہیں. لاکے نبی نے اسی وقت اپنے زبان مبارک سے وسیلے کا معنی بھی سمجھایا. اللہ کو تو پتا تھا کہ میرے کا معنی غلط کرے گی اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے وسیلے کا معنی بتایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. فرمایا یہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت میں ایک گھر ہے. میں اپنی امت سے کہوں گا جب اذان ختم ہو جایا کرے تم درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اس مقام کا اللہ سے سوال کیا کرو. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. آئے ہائے کس کے لیے او پنڈی والوں؟ یہی تو شیخ القرآن سمجھا کے دیا کہ نبی امت کے لیے دعا کرے اور امت اپنے محبوب کے لیے دعا کرے. ثم صلوا اللہ پھر اللہ سے سوال کرو. پھر کس سے سوال کرو؟ زور سے کہہ دو زور سے بولو اللہ سے سوال کرو. میں وہاں گیا بغداد شریف. یہ دو بھی ساتھ تھے اس وقت پچھلے سال کی بات ہے. چیئرمین صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب نورانی صاحب اور نیازی صاحب. اب یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پیرانی پیر کی قبر سے بازار سے حاضر ہوا تھا. ہوں دیکھیے ایک ہی کردہ تو میں یہاں وال ویکھاں بھی ایک ہی کردے. میں سوتے سورہ فاتحہ پڑھی اصال ثواب کیتا. اے ہن اکھاں چرا کے دیکھن کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی میری طرف. میں نے نیازی کو پکڑ کے کہا میری طرف نہ دیکھ. یہ شیخ جیلانی کے مزار میں داخل ہوتے وقت جو دروازہ ہے ذرا اس پہ دیکھو. ادھر دیکھا کھلے کی نسبت سے اوپر دیکھنے لگا وہاں لکھا ہوا یا بنیا اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی سوال کا وقت آئے تو اللہ سے سوال کرنا. یہی دیوبندیت ہے. یہی اسماعیل دہلوی کا عقیدہ. یہی تھانوی کا عقیدہ. یہی نانوتوی کا عقیدہ. یہی احمد علی لاہوری کا عقیدہ. یہی شیخ القرآن کا عقیدہ. یہی مولانا حسین علی وہاں بچروی کا عقیدہ. یہی حضرت گنگوئی کا عقیدہ. یہی حضرت تھانوی حضرت لاہوری مفتی محمود کا عقیدہ. ہم سب کا یہی عقیدہ ہے. صلی اللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو. میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. وسیلہ کیے جنت میں ایک مقام ہے. جنت میں ویلیاں نو تے جنت چاہیے بھی نہیں. میں تو ادھر چھوٹا جہا ہوں سا جدو نعت شریف سنتا سا. ہوں پتہ نہیں انہیں عقیدہ بدلنے ہوئے ادو تو انہوں جنت کی کوئی لوڑ نہیں. بغداد دیاں گلیاں کعبے نے. میں حیران ہو کے دیکھا یا اللہ کی کہنا کیے. اللہ فرمانے نہیں کہن دے نو جو چاہیے ہے ذرا ٹھہر سے صحیح. بغداد دیاں گلیاں کعبے نے
جنت دے سانو بغداد سبحان اللہ رہے تینوں کی پتہ راز کی گل ہے بغداد دیاں گلیاں کعبے مولا کریم جنت دے گنگوئی نو نالوت دی شان دینو شیخ القرآن لاہوری نو مفتی محمود نو ویلے بغداد دیاں گلیاں کعبے میں جنت دے سانو لوڑ نہیں ماشاءاللہ نعرہ غوثیہ اللہ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کے گلے میں توحید و سنت کا ہار ہوگا جس کی پیشانی میں عظمت توحید کا نور ہوگا اور جن لوگوں نے شرک میں بدعت میں غلاظت میں اور انہوں نے دین کی مخالفت میں وقت گزارا ہو جنت ان کے لیے تھوڑا ہی ہے جنت تو ہے بلال کے لیے جنت تو ہے صدیق کے لیے جنت تو ہے فاروق کے لیے بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ساری کائنات جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت میرے محبوب کے صحابہ کو تلاش کرتی ہے بس یار بس تھوڑا جا وقت رہ گیا ہے فرمایا کہ یہ دعا کرنا تم اور جب تم یہ دعا کرو گے جنت کی میرے لیے اس وسیلے کے میرے لیے پھر میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں یا رسول اللہ ہم جو دعا کریں گے ہمیں کیا ملے گا فرما کے حلت علیہ شفاعت جو میرے لیے اذان کے بعد یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کل اس کو میری شفاعت نصیب فرمائیں گے سبحان اللہ دیوبندیوں میں جذبات کی بات نہیں کرتا جو اذان کمرے والے کی دے جو اذان عبداللہ ابن زید والی دے جو اذان یا حیو یا قیوم حضرت ابو محذورہ والی دے جو اذان صحابہ والی دے جو اذان خیر القرون کے زمانے والی دے وہ اذان دینے والا کل قیامت کے دن اس کی گردن تمام کائنات کے انسانوں سے بلند و بالا ہوگی اور جو اذان کے بعد یہ دعا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس پہ میری شفاعت واجب ہو جائے گی وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا وہ تھوڑے ذمہ ہیں مولا نبی اور تو کچھ نہ بنا میرے پاس نوائے وقت موجود ہے انہوں نے میٹنگ کر کے آپس میں سوچا کہ یار یہ تو معاملہ بگڑ گیا ہمارا یہ اذان سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں ثبوت تو اس کا ہے نہیں لوگوں نے پوچھا فیصلہ آباد میں جا کے پوچھا کچھ والے پوچھا جا کے بتاؤ کہاں ہے انہوں نے ویچ کے دوسرا ٹبر بھی مچھر گیا وہ جناب جس ویلے انہوں نے ویکیا بھی ایک گل ساڈے ویلی تو لنگ ہے جی انہوں نے اذان بتا لیے تو دو جملے آپ بھی سٹ لیے بھرا رضائی تبرائی بھائی بھائی تو ٹھیک ہے سانو کہتے ہیں تیسری قوم کہاں سے آئی ایسی تاری مرمت لے آئی انہوں نے اذان تو پہلے اذان تو بعد انہوں نے کہا جناب جدو یہ شروع ہو گئے نے سننی ماشاء شروع وہ اذان شروع لگی ہو انہوں نے پہلے بعد
بچے ہی ساتھ ٹوٹ جانا ہے. اشہد ان ولی اللہ. میں جو ہے کچھ دریا چو کٹ کے کھڑا کیتا ہی کمبدا پہ ہے. اشہد ان امیر المومنین وقاتل المرتدین. یا اللہ رب کہنا ہے کاش دیاں کتوں بدل گیا. اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہے. اقبال بھی ایسے بول پہ ایڈا نہیں ادا نہ سن کے. اقبال کہنا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہے. رہ گئی نہ رہے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. اشہد ان امیر المومنین قاصد المشرکین والمرتدین. اگے کسی علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل. فصل تے آ کے گل ہوگی. سارا پنڈی والیا ماں نے سال میں کریا کہ رب صدیق بھی کٹی تے بیٹھ سکے. صدیق ماں نے کوئی پیدا کیتا ہے جنہیں محمد نو موڈیاں تے چاہ کے موجہ لٹی. وہ ماں مر کے جڑی صدیق نو جلدی تھی. ہائے ہائے نبی نے آخیا صدیق نو بلاؤ رب دا سنیا آیا جے. رب پوچھ رہا ہے محبوبہ میرا صدیق نو پوچھ میں تو راضی ہے. رب پوچھ رہا ہے صدیق رو پیا کہ محبوبہ مینوں بھی پوچھ دے کہ وہ بھی میں تو راضی. دونوں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تو راضی ہے تو راضی ہے تو ناراض رہے خمینی ناراض رہے اور شیعہ جو جارحیت پہ اتر آئے ہیں وہ ناراض رہے. صدیق کا ڈنکا بجتا رہے گا. چاند اپنی جگہ چھوڑ جائے سورج اپنی جگہ چھوڑ جائے خمینی کائنات سے ختم ہو جائے گا. صدیق تیرے نام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بات یار خلیفہ بلا فصل. بلا فصل کا کبھی مانا بھی کسی مولوی نو پوچھیا. بلا فصل انہوں کہندے نے جہے نبوبیاں جہے موڈیاں بیٹھی جے ہور لوک جاؤ جے ٹوڈے نو ویکھو تے صدیق نظر آئے جے تیرا ویکھو تے نبی نظر آئے. نہیں سمجھیا چلتے دیکھو صدیق لیے جا رہا. اوپر دیکھو مصطفیٰ بیٹھے ہیں. تیرا نبی کا چال صدیق کی یہی ہے. اس میں یہ میرا موضوع نہیں. خلیفۃ بلا فصل انہوں نے بنا دیا. کیوں جی تسی مامے لگ دیو. یہ شیعہ بھی اذان قبول نہیں پھر تہاڈی اذان سے اضافہ بھی قبول نہیں ترمیم بھی قبول. اور اگر تمہاری اذانوں میں اضافہ اور اس طرح کی زیادتیاں ہوتی رہیں گی میں کہوں گا کہ شیعہ سنی نہیں بائی بائی رضائے تبرائے بائے بائے تیسری قوم تمہاری مرمت کے لیے آئی. پھر ساڈا یہ نعرہ ہے. میرا مولویوں نے میٹنگ کر کے ایک حدیث کڈی لکھا نوائے وقت میں باقاعدہ اشتہار دیا. حضرت کو پتہ ہے کہ اشتہار دیا کہ ہاں ہمارے پاس ثبوت ہے. میں بڑا خوش ہوا. ویسے بھی بڑا پڑھ دے رہے ہیں ساتھوں سے کسی نے میری پکی روٹی پکڑی پڑی کتنے نا. میں بڑا خوش ہوا. میں دلیل مل یہ بھی پھر ابو داؤد ہی کر لیا. نوائے وقت میرے پاس ہے تو اس میں لکھا کہ حضرت بلال جو ہیں وہ اذان سے پہلے دعائیں پڑھا کرتے تھے. وہ دعائیں پڑھ لیتے تھے. ہم نے صلاۃ والسلام پڑھ لیا. کون سا حرج ہے؟ میں تمہیں کچھ پوچھا نہیں تو تھی کچھ دستے پے ہو. خدا کا خوف کرو. آ گئی صفحہ 77 کے
یا اللہ ہاں ضیاء القاسمی کو ہمارا چیلنج ہے کہ صحابہ اذان کے پہلے یہ کلمات کہا کرتے تھے. اچھا جی دکھاؤ. یہ ابو داؤد آ گیا. عن عروة بن زبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت كان حول المسجد. بنی نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ تھا. فکان بلال یؤذن علیہ الفجر. حضرت بلال کی یہ عادت تھی کہ جب فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو اس مکان پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. سحر کا صبح کا انتظار کرتے تھے. گھر پہ چھت پہ بیٹھے رہتے تھے اور ینظروا الی الفجر فجر کی طرف دیکھتے رہتے تھے. جب فجر طلوع ہو جاتی تھی صبح سحر کا سفیدہ نمودار ہو جاتا تھا. حضرت بلال پنڈی کے مسلمانوں یہ دلیل ہے صلاۃ والسلام کی ابی داؤد کے جو ہمارے سامنے پیش کی. کہتے ہیں کہ حضرت بلال پھر دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ چنگا سی سید سانو نہ سنا دے تو آپ کو فتح ہے. اوکے جی حضرت بلال اذان دین تو پہلے اور دعا کرتے ہی سن. صلاۃ والسلام پڑھ لیا تھے کیڑا حرج ہے انہاں دی سب تو بڑی ہے کیڑا حرج ہے. ایو تے دلیل ہے انہاں دی سب تو بڑی. پڑھتے تھے. میں نے کہا کیا پڑھتے تھے ذرا سناؤ. اللہم انی احمدک. یہ دعا حضرت بلال کی. ادھر صبح طلوع ہوا اور حضرت بلال نے اب زبان پہ یہ کہنا شروع کر دیا اللہم انی احمدک. یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. ایک بات اگلی گل بھی سننا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے. وَاسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَن يُقِيمُوا دِينَكَ. یا اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ یہ قریش جو تیرے دین کا مقابلہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم کو ان قریش پہ غلبہ عطا فرما. یعنی حضرت بلال یہ دعا کرتے تھے یا اللہ سانو مشرکاں تے غالب کر. تے استدلال کਢ لیا. کہتے جی ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہو گیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ثابت تو ہو گیا. کیوں بھائی کیوں نہیں ثابت تو ہو گیا. اذان سے پہلے کتنا درود سلام پڑھتے تھے جو وہاں پہ قضائیہ. یہ ابو داؤد نے ثابت تو کر دیا. اگر نہیں ثابت کیا اور یقیناً نہیں ثابت کیا تو دعا کرنے سے آپ کو کسی نے منع کیا؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے پکار، یہ سب سے بڑی دعا ہے. حضرت بلال اذان سے پہلے بھی خدا سے مدد مانگتے تھے، اذان میں بھی خدا سے مدد مانگتے تھے، نماز میں بھی خدا سے مدد مانگتے تھے، نماز کے بعد بھی خدا سے مدد مانگتے تھے. میں نے کہا ظالم یہ تو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو بلالی عقیدہ تھا، جو صدیقی عقیدہ تھا، جو مصطفی عقیدہ تھا، جو خدا نے کائنات کو ضابطۂ حیات عطا فرمایا تھا. یہ روایت بھی تیرے لیے نہیں یہ میرے لیے ہے. اس روایت نے بھی بتایا کہ ابتدا بھی خدا کے نام سے کرو، انتہا بھی خدا کے نام سے کرو. آخری بات عرض کر کے ختم کروں. جو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے نہیں پڑھتے وہ واپسی کمبختی آ گئی کہیں یہ وزارت مذہبی امور کی. اس کو عربیوں نے لکھا کہ یہ جو اسلام آباد میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، یہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، قرآن حدیث میں ہمیں کہیں سے نہیں ملا. پاکستان میں کسی فیکٹری میں جو بنایا ہے ہمیں تو کہیں سے نہیں ملا. اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. ان بیچاروں نے غور کر کے چٹھی لکھ دی کہ قابل غور ہے. انہوں نے کانفرنس کر دی، صلاۃ و سلام کانفرنس ہے، حجاز کانفرنس، ماشاءاللہ یہ وطن کانفرنس اور پتہ نہیں کیا کیا کانفرنس ہے. جی بادشاہ
صلاۃ و سلام نہیں روکا جائے گا. میں بھی کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس سٹیج سے کہتا ہوں کہ جو صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکتا ہے دیوبندی اسے بے ایمان سمجھتے ہیں. جو درود کا منکر ہے، جو سلام کا منکر ہے، ہم اسے مردود سمجھتے ہیں. لیکن درود وہ ہوگا جس پہ نبوت کی مہر ہوگی، سلام وہ ہوگا جس پہ صحابہ کی مہر ہوگی. بس میں ہم مسجدوں سے یہ کیا گورنمنٹ سے ٹلی کا لی ہوئی. انہوں نے جب دیکھا سارے پیچھے قبر والے پی گئے ہیں، قبر والے تو بھی ڈرتے تھے. کی کریے پتہ ہی نہیں بات کیا، یہ ڈر گئے. ممانعت دکھاؤ. اب ممانعت دکھانی تھی مقبول خان نے، حاجی امیر نے، ضیاء الحق نے، جنید نے. میں دکھاتا ہوں ممانعت. بریلوی دوستو، 4 اذانیں ایسی ہیں جہاں تم بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. 4 اذانیں ایسی ہیں جہاں تم بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. ممانعت دکھاؤ. یہ تمہیں چنگی طرح رٹ لینی چاہیے. میری تقریر ہر محلے سے سناؤ. کل سے پوچھو 4 اذانیں. پہلی اذان جمعے کی، دوسری جمعے کی، دوسری نورانی بھابی، نیازی بھابی، انہوں کا پیو دادا بھابی. جمعے کی دوسری اذان پڑھتے ہیں. ایماندار میں آپ کو مذاق تو نہیں کر رہا، پڑھتے ہیں. ممانعت دکھاؤ. دوسری اذان جیڑا مولا منڈے کے کان چ کہہ جا کے خان بابا نہیں سمجھا. وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مولا آتا ہے نا، بابا ہوا مولا جی اذان دو. مولا جاتا ہے بچے کو اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا مولا جی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا. کیوں بھائی بولو تو صحیح یار. جو ہے کہ دوسری اذان جو ہے اس میں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ بچے کے کان میں جو اذان دیتے ہیں اس میں تیسری بھی جو ہوتا ہے کون سی؟ لوڈ شیڈنگ ہو گئے تھے. جدھر سپیڈ بند ہو گئے نا لوڈ شیڈنگ، بجلی بند. جس مذہب کا بنیاد اور سپیکر ہو، جس مذہب کی بنیاد بجلی ہو، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ میرے درود کی بنیاد خدا ہے، میرے درود کی بنیاد خدا ہے، میرے سلام کی بنیاد خدا ہے. درود پڑھتے جاؤ گے اللہ اپنی رحمت مصطفیٰ پہ بھیج کر جائے گا. لاؤ کہاں ہے ان اذانوں میں؟ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ کیونکہ چنانچہ لہذا لیکن، کیونکہ چنانچہ لہذا لیکن یہاں نہیں چلے گے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری سنت میں رد و بدل کیا اور میرے دین کو بدلنے کی کوشش کی، کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مارا جائے گا. قیامت کے دن دیوبندیوں کو کہا جائے گا کہاں ہیں جو توحید کو زندہ رکھتے تھے، کہاں ہے جو سنت کو زندہ رکھتے تھے؟ لاہوری کہاں، شیخ القرآن کہاں، مفتی کہاں؟ آپ درود پڑھتے جائیں، سنت کا جھنڈا بلند کرتے جائیں، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.